وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف سارے مل کے پڑھ لو، کوئی زبان خاموش نہ رہے، اونچی آواز نال پڑھ لو. الصلاۃ والسلام سيدنا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. وہ سوئے لالا زار پھرتے گئے، وہ سوئے لالا زار پھرتے گئے، تیرے دل نے بہار پھرتے گئے، تیرے دل نے بہار پھرتے ہیں، تیرے دل نے بہار پھرتے ہیں. وہ سوئے تیرے دل نے بہار پھرتے ہیں، تیرے دل نے بہار پھرتے ہیں. اور اس گلی کا اس گلی اس گلی کا قدم میں جس نے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مائے گلا خشک جا رہے تھے، اس طرح چلتے رہے تو میں بیک سائڈ سے مہربانی گلا خشک نہ ہو. مانگتے تاجدار ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے. اور کوئی کیوں پوچھے تیرے پاس رضا 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 تجھ سے عاشق ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے عاشق ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے عاشق ہزار پھرتے
پھرتے ہیں تیرے شہنازار پھرتے ہیں تیرے شہنازار پھرتے ہیں۔ حمد و صلاۃ و آواز محترم دوستو، بزرگوں، مسلمان بھائیو، تواڈے سامنے قرآن پاک دی آیت کریمہ دا ایک جوز تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا انشاءاللہ۔ اج دی اس بابرکت محفل پاک دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی عزت و عظمت، آپ دی آمد پاک دے حوالے دے نال چند چیزاں عرض کراں گا۔ دعا کرو خالق کائنات عز و جل حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور خالق کائنات عز و جل حق سچ سن کے سانو سارے نے اس تے عمل کرن دی اور استقامت رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔ میرے دوستو، آیت کریمہ پڑھی تواڈے سامنے، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، فرمایا کہ اللہ دی نعمت نو یاد کرو، وہ نعمت جیڑی اللہ نے تواڈے اُتے کیتی۔ اللہ دی نعمت نو یاد کریا کرو، وہ نعمت جیڑی اللہ نے تواڈے اُتے کیتی۔ کدوں کیتی؟ اذ کنتم اعداء، جدو تسی آپس دے اندر ایک دوسرے دے دشمن سی، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالی نے تواڈے دلاں نو جوڑ چھڈیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تسی اللہ تعالی دی نعمت دی وجہ تو آپس دے اندر بھائی بھائی ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تسی دوزخ دے کڑے دے کنارے پہنچ چکے سی۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تانوں دوزخ تو بچا کے جنت دا وارث بنا چھڑے۔ حضرات، اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اللہ دی نعمت نو یاد کریا کرو، وہ نعمت جدو تسی آپس دے اندر ایک دوسرے دے دشمن سی، اللہ رب کائنات نے تو اڈے دلاں نو جوڑ چھڑیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ حضرات توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اس جگہ تے امام طبری رحمت اللہ کے تعالی علیہ آپ فرما دے نے کہ اللہ رب کائنات نے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ بِمُحَمَّد، آپ فرمانے نے کہ رب کائنات نے ساتے دل جوڑے نے تے نبی پاک دا وسیلہ جوڑے۔ سبحان اللہ، کیا بات، واجب، سبحان اللہ۔ امام طبری نے کی لکھیا تفسیر طبری دے اندر کہ اللہ نے ساڈے دل جوڑے نبی پاک دا وسیلہ۔ پتہ چلیا جیڑا نبی پاک دا نام لے کے لوکاں چ نفرت ڈالے، نبی پاک دا نام استعمال کر کے لوکاں نو دو ٹوٹے کرے، حضرات پتہ کی چلیا بندہ بے ایمان ہے، اور پتہ چلیا جیڑا وسیلے نو نہیں ماندا حضرات وہی بندہ تفریق کرتا ہے۔ جیڑا بندہ وسیلے نو نہیں ماندا ونڈا بھی جناب وہی بندہ پھردا ہے، فرقہ واریت بھی وہی کرتا پھردا ہے۔ تے جناب جیڑا چنگا بندہ ہے وسیلے نو ماندا ہے، اہل سنت و جماعت رہندا ہے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ بِمُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ، تسی اس نعمت دا صدقہ آپس دے اندر بھائی بھائی ہو گئے۔ حضرات نعمت تو مراد شفا شریف اٹھاؤ اور بخاری شریف اٹھاؤ، نعمت تو مراد واضح طور پہ لکھا نعمت تو مراد نبی پاک دی ذات ہے، اور اگے جا کے فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، ادھے تحت تفسیر در منصور امام جلال الدین سیوطی نے صحابی رسول، کیڑے صحابی رسول؟ وہ صحابی رسول جنہ واسطے نبی پاک نے ہاتھ چوک کے دعا کی تھی، یا اللہ میرے ابن عباس نو قرآن دی تفسیر سکھا دے۔ وہ صحابی رسول ایتھے تفسیر کر دے نے فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ رب کائنات نے تھانوں دوزخ تو بچا کے جنت کا وارث بنایا بے محمد۔ آپ فرمانے نے کہ یہ بھی نبی پاک دا وسیلہ ہی بنایا۔ حضرات اللہ رب کائنات دیاں اتنیاں نعمتاں
اتنیاں نعمتاں، زمین رب دی نعمت، آسمان رب دی نعمت، ستارے رب دی نعمت، چاند رب دی نعمت، سورج رب دی نعمت، اے جناب اولاداں رب دی نعمت، اے جناب جتنیاں زمیناں جائیداداں سانو ملیاں اے رب دیاں نعمتاں حضرات، باقی ساریاں اتنیاں رب دیاں نعمتاں، باقی چیزاں دے باری رب کائنات نے اے ارشاد نے یہ فرمایا کہ میریاں انہاں نعمتاں نوں یاد کریا کرو، میں تانوں زمین دتی ہے اس نعمت نوں یاد کریا کرو، آسمان دیتا اس نعمت کو یاد کریا کرو، ستارے دیتے نے اس نعمت کو یاد کریا کرو، سورج دیتا ہے اس نعمت کو یاد کریا کرو، نانا حضرات اگر واری آئیے یاد کرنے والی آئیے کہ نبی پاک والی نعمت والی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ حضرات اسی نعمت کر دلنے، اللہ نے اس بندے نے بڑی نعمت کیتی جناب، اللہ نے اولاد دیتی، بڑی نعمت دیتی، اللہ نے یہ کیتا، بڑی نعمت دیتی، اللہ نے وہ کیتا۔ نعمت حضرات میں تو تسی کرتے رہنے ہیں، کدی نعمت کا مطلب بھی جانے ہیں، نعمت بولتے کینوں، نعمت تو مراد کی ہے، نعمت کی تعریف کی ہے۔ حضرات میرے ہاتھ اندر کتاب و تعریفات امام سید شریف جرجانی رحمت اللہ کے تعالی علیہ، آپ نعمت کا مطلب آپ بیان کرتے، آپ کی فرماند نے حضرات امام شریف جرجانی رحمت اللہ کے تعالی علیہ، آپ نعمت کا مطلب کے بیان کرتے ہیں، آپ فرمانے ہوا ما قصد بین انسان والنفوق لا لغرد ولا لعباد، آپ فرمانے کہ لوگوں نعمت و مرادی بے جدو کسرے اتے احسان کیتا جائے، جدو کسرے اتے احسان کیتا جائے اور احسان دے اندر ایک چیز نو یاد رکھیا جائے، احسان کیتا جائے، نفع دیتا جائے، کوئی بھی اپنی غرض مقصد نہ ہوئے، نہ کوئی وجہ حاصل کرنا مقصد ہوئے۔ حضرات آج میں تے تسی اسی لیے ایک دوجے نو تحفے دینے آ جناب، میں تے تسی ایک دوجے نو چیزاں تحفے دے اندر دے دینے آ، کوئی کسی نو سوٹ دے دیا، کوئی کسی نو موبائل دے دیا، کوئی کسی نو گھڑی دے دیا، کوئی کسی نو زمین دے دیا، میں تے تسی ایک دوجے نو تحفے دینے آ، لیکن حضرات انہوں نعمت نہیں آکھیا جانا، کیونکہ سانے تحفے دین دے اندر سانا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے کہ جناب سانو بدلے تے فلاں شے نہ بجائے، فلاں شے نہ بجائے، لیکن رب کائنات جیڑی بھی شے سانو عطا کردا ہے کہ دے اندر جناب رب کائنات دا نہ کوئی فائدہ مقصد ہوتا ہے، نہ ساڈے کولوں کوئی عبادت حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے، بلکہ ساڈا اپنا ہی فائدہ مقصد ہوتا ہے، ساڈا اپنا ہی فائدہ مقصود ہوتا ہے، رب کائنات دا کوئی فائدہ نہیں۔ حضرات سانو رب کائنات نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ والی نعمت دے کے رب کائنات نے سانو فائدہ پہنچایا ہے۔ حضرات توجہ دی ضرورت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نعمت نے، باقی چیزاں بھی نعمتاں نے۔ حضرات نبی پاک نو اللہ رب کائنات نے ساری نعمتاں وال نالوں اعلیٰ نعمت بنایا، کیوں نعمت اعلیٰ بنایا؟ اے میرے ہاتھ دے اندر کتاب حجت اللہ کی علی العالمین امام یوسف بن اسماعیل بغدادی رحمت اللہ کی تعالی علیہ آپ بڑی پیارے نقل فرمانے فرمانے فإن النعمت علی الامت بإرسالہ اعظم من النعمت علیہم بإیجاد السماء والارض والشمس والقمر والرياح والليل والنهار وإنزال المطر وإخراج النبات وغير ذلك فإن هذه النعم كلها قد عمت خلقا من بني آدم كفروا بالله وبرسله وبلقائه فبدلوا نعمة الله كفرا وأما النعمة بإرسال محمد فإن بها تمت مصالح الدنيا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
آپ فرمانے کے لوگوں اللہ رب کائنات نے باقی بھی نعمتاں گلیاں لیکن نبی پاک والی نعمت اینا نعمتاں والو والا نعمت نے آپ فرمانے کے لوگوں رب کائنات نے آسمان دیتا ہے رب کائنات دی نعمت یہ زمین رب کائنات دی نعمت سورج رب کائنات دی نعمت چاند رب کائنات دی نعمت یہ غواما رب کائنات دی نعمت یہ رات رب کائنات دی نعمت دن رب کائنات دی نعمت بارشاں رب کائنات دی نعمت یہ درختہ رب کائنات دی نعمت آپ فرماتے ہیں اے لوگوں یہ جتنیاں بھی نعمتاں نے ہر نعمت وال غور کرے ہر نعمت وال توجہ کرو جناب کسی نعمت وال توجہ کرو گے کوئی گارنٹی نہیں کہ بندے دا ایمان بچ جائے کوئی گارنٹی نہیں کہ بندے دا ایمان محفوظ ہو جائے نافرمانے کے بجائے وے زمین نو روز مسلمان بھی دیکھ رہے کافر بھی دیکھ رہے آسمان نو روز مسلمان بھی دیکھ رہے کافر بھی دیکھ رہے ستارے روز مسلمان بھی دیکھ رہے کافر بھی دیکھ رہے سورج نو روز مسلمان بھی دیکھ رہے کافر بھی دیکھ رہے چاند نو روز مسلمان بھی دیکھ رہے کافر بھی دیکھ رہے ایک ہواواں مسلماناں دے کول بھی آ رہیاں نے کافراں دے کول بھی آ رہیاں نے درخت مسلماناں دے علاقے دے اندر بھی نے کافراں دے علاقے دے اندر بھی نے لیکن کسی دا ایمان بچ جائے کوئی گارنٹی نہیں آپ فرمانے لوگوں اللہ رب کائنات نے نبی پاک والی نعمت اعلیٰ نعمت اس طرح بنائی ہے کہ جیڑا ایک باری نبی پاک والی نعمت وال توجہ کرے گا وہ دنیا بھی سمر جائے گی دنیا بھی بچ جائے گی تے آخرت بھی بچ جائے گی کیا بات ہے اچھی وانا بولو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق او دے دنیا بھی بچ جائے گی تے آخرت بھی بچ جائے گی قربان جائیے سید اعلیٰ حضرت امام عشق مقبتا بڑی پیاری ترجمانی فرمانے خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اور رسولوں سے نبی اور رسولوں سے پلو پلو ملا کے اور رسولوں سے اور حضرات اللہ رب کائنات نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ والی نعمت نو سارے نالوں والا بنایا جو تو نعمت محبوب والی آلائے دے رب کائنات نے انتخاب بھی آلہ کیتا ہے حضرات آپ واسطے نبی پاک واسطے اللہ رب کائنات نے انتخاب بھی سب کو آلہ کیتا ہے اور
والجسم بالطاهر المنيب وكفن منها أجساد الملائكة والأنبياء وغيرهم من الآل والأقطاب والأفراد والأصفياء فرمانے اللہ رب کائنات نے محبوب کریم دے جسم نو ساریاں نالوں اعلیٰ بنایا ہے محبوب کریم دے جسم نو ساریاں چیزاں نالوں کمال والا بنایا ہے اور آپ فرماتے نے محبوب دے جسم نو رب کائنات نے ارشادات دتیاں نے کہ جتنے بھی نبیاں دے جسم بنے نے نبی پاک دے جسم دا فیض نال بنے نے جتنے بھی فرشتیاں دے جسم بنے نے اے نبی پاک دے جسم دے فیض نال بنے نے جتنے بھی صحابہ کرام دے جسم بنے نے نبی پاک دے جسم دے فیض نال بنے نے جتنے بھی یار دے جسم بنے نے نبی پاک دے جسم دے فیض نال بنے نے اے جتنے ولی نے جتنے قطب نے جتنے غوث نے جتنے ابدال نے اوتاد نے اقطاب نے اے سارے نبی پاک دے جسم دے فیض نال وجود وچ آئے نے اے سارا نبی پاک دے جسم دا ہی فیض اے سارا پاک پاک جسم جتنے بھی پاک جسم نے اے نبی پاک دے جسم پاک دے فیض نال بنے نے آپ نے بڑیاں پیاریاں گلاں لکھیاں آپ فرماتے نے اکانا صلی اللہ علیہ وسلم لذالک جنسا عالیا علی جمیع الاجناس تھوڑی جنی مشکل گل ہوگی میں نو آسان کر دیا گا پہلی گل ہے میں منطقی انداز میں گل کر ایک کہنے نے کہ جناب منطق دے اندر ایک ہوندی ہے نو ایک ہوندی ہے جنس نو بولتے ہیں ہوا کلی مقول علی کثیر متفقین بالحقائق فی جواب ما ہوا اور جناب جنس بولتے ہیں ہوا کلی مقول علی کثیر مختلفین بالحقائق فی جواب ما ہوا یعنی کہ آسان اگر کرا تے جیڑیاں مختلف جناب مختلف لوگ اکٹھے ہو کے انہوں ایک نام دیتا جائے انہوں بولتے ہیں جنس انہیں بھی بول دے جنس جناب جنس دیاں کے قسموں دیاں جنس سافل تھلے والی جنس جنس متوسط درمیان والی جنس ایک ہوندی جنس عالی سب تو والا او دے تو اتے کوئی نہیں ہوندی آپ فرمان دے کہ باقی جنساں کوئی سافل ہے کوئی متوسط ہے نبی پاک ایسی جنس ہے جنہوں اللہ تعالی نے جنس عالی جنہوں اللہ تعالی نے جن سے عالی بنایا اور بڑی پیاری گل نقل فرمائی آپ فرمانے نے کہ لوگوں بشران دے کوئی پوچھنا کہ تو آڈے ابا جی سارے نے کون جسمہ دے ابا جی کون تے کہندے تسی بلا جی جگہ کہہ دے کہ ساڈے جسمہ دے ابا جی آدم علیہ السلام فرمان نے کدی یہ بھی سوال کریا کرو تو پوچھیا کرو ساڈے روحاں دے باپ کون حضرت آدم علیہ السلام دے بھی روح ہے روحاں دے باپ کون آپ فرمانے نے کہ روحاں دے باپ نبی پاک نے کی فرمانے نے روحاں دے باپ نبی پاک نے یعنی کہ ایک اعتبار نہ جسمہ دے لحاظ نہ دیکھیے تے نبی پاک آدم علیہ السلام دے بیٹے لگ دے نے اور جے روحاں دے لحاظ نہ دیکھیے تے آدم علیہ السلام نبی پاک دے بیٹے لگ دے اے آجو دیکھ لو کتاب ہیں آجو حضرات اسی دے کر کے پیر میرے علی شاہ صاحب سرکار رحمت اللہ کے تعالی فرمانے ایک اللہ نے ان تو پہلا دیا اللہ نے ان تو پہلا دیا ان داتے بسارا اللہ نے ان تو پیدا کیا اللہ نے ان تو پیدا کیا ان کا
سارا کل بنیا یاراں دیاں گلاں یار جانن یاراں دیاں گلاں یار جانن آدم دے پیارا کل بنیا حضرات اج میں تواڈے سامنے بیٹھ کے نبی پاک دیاں شاناں بیان کردا تسی میرے سامنے بیٹھ کے نبی پاک دیاں شاناں بیان کردے ہو میرے تو پہلے جناب ابراہیم کرتے جی صاحب نے نبی پاک دیاں شاناں بیان کیتیاں نے حضرات اگر ہر بندہ اپنے اپنے اعتبار دے نال نبی پاک دیاں شاناں بیان کردا ہے لیکن قربان جائیے منظر ہوئے گا جدو شانہ دا موضوع تے نبی پاک دا ہوئے گا تے جناب تقریر تسی میں نہیں بلکہ تقریر خود نبی پاک آپ کر رہے ہونے گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق شان مصطفیٰ حضراتو کیسا منظر ہوئے گا جدو شانہ خود اپنی شانہ نبی پاک خود اپنی بیان کر رہے ہونگے نبی پاک منبر تے تشریف روا اے میرے ہاتھے اندر مشکا شریف جناب دوسری جلد عرب دی چھپے کتاب جناب دے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس آپ روایت کر دینے کہنے کہ نبی پاک نے اپنے غلاموں نے اکٹھے کیتا اکٹھے کر کے نبی پاک منبر تے تشریف فرما ہو گئے آپ نے اپنی نعتاں خود ہی پڑھنیاں شروع کی دیا آپ نے کی ارشاد فرمایا ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم اللہ رب کائنات نے مخلوق نو بنایا تے مینوں سب تو بہترین دے اندر رکھیا ثم جعلہم فرقتین پھر رب کائنات نے اس مخلوق دے دو گروہ کیتے نے فجعلنی فی خیرہم فرقہ رب کائنات نے مینوں بہترین گروہ دے اندر رکھیا ثم جعلہم قبائل پھر اس بہترین گروہ دے رب کائنات نے قبیلے بنائے نے فجعلنی فی خیرہم قبیلہ رب کائنات نے انہاں دے وچوں بہترین قبیلے دے اندر مینوں رکھیا ثم جعلہم بیوتا رب کائنات نے پھر گھر بنائے نے فجعلنی فی خیرہم بیتا رب کائنات نے انہاں دے وچوں سب تو بہترین گھر دے اندر مینوں رکھیا فانا خیرکم نفسا وخیرکم بیتا آپ فرمانے کے لوگوں میں تواڈے سارے دے وچوں سارے نالوں علاوہ میں بھی اعلیٰ رتبے دا مالک رب کائنات نے میرا گھرانہ بھی سارے نالوں اعلیٰ بنایا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ بڑا البرا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ بڑا البرا ہے اس میں حسن گئے فاطمہ گئے اس میں حسن گئے فاطمہ ہیں اس گھرانے میں مشکل کشا گئے حضرات اچھی گانا بولو سبحان اللہ
اے میری سامنے کی سائڈ سے ادھر ہی سائڈ والے بول رہے درمیان والے کی لنگر نہیں لینا ہے تسی بھی تو بولو یار سبحان اللہ دیکھو نا پیچھے بھی آواز آ رہی ادھروں بھی آ رہی ادھروں بھی آ رہی این دی آواز ہے وچ کوئی مسئلہ نہیں گھوم کے آ گیا نہ کر کے میں کہنا لنگر تے سارے نہیں لینا چلو بول لینا چاہیے یعنی جو بندے تھوڑے نے چینج کر دینا چلو آواز تو برابر دی ہے ہاں جی کوشش کرنی چاہیے بولو ذرا سبحان اللہ ہاں تے میں تو کچھ خبری دینا ہوں لنگر دی دیکھ نیڑے نیڑے سبحان اللہ نیڑے نیڑے ہے ایک حوالہ میرے کو کتاب والا پھر دوسرا ایک آخری حوالہ ہے پورا جی سبحان اللہ بولو ذرا سبحان اللہ حضرات جیویں ابراہیم صاحب کہہ رہے سی کہ نبی پاک دی آمد تو پہلے آپ دا تذکرہ ہوندا سبحان اللہ آؤن گے حضرات جیڑے جیڑے تذکرہ کرتے رہے نبی پاک دی آمد دے بارے آپ دے آن تو پہلے انہاں دے وچوں جناب ایک ملک شام دے شہر دمشق او دا علاقہ مرو زہران دا ایک بابا سی او دا نام سی قیس سوادن کی نام سی قیس ویسے میرے ہاتھ میں کتاب طریق مدینہ نو طریق دمشق تاریخ ابن عساکر بھی بولیا جاتا 37 جلداں دی کتاب جڑی میرے کول موجود ہے جناب دی دوسری جلد ادھے اندر جناب دعا دے نال لکھیا ہے لیکن خصائص الکبریٰ میرے کو موجود ہے ادھے وچ سواد نال اور سبل الخدا و ارشاد دے اندر علامہ امام محمد بن یوسف صالحی شامی آپ نے بھی سواد نال ہی لکھیا تے لہذا میں سواد نال دے لفظ نال ہی میں پڑھدا تہاڈے سامنے حضرات بابا رہندا سی عیسائیاں دا بہت بڑا عالم او دا نام سی قیس وہ کی کردا سی نبی پاک دے آن تو پہلے انہیں مکے دے اندر آ کے لوگ اکٹھے کر لینے اکٹھے کر کے انہیں نبی پاک دا میلاد پڑھنا حضرات انہیں لوگ اکٹھے کر کے نبی پاک دا میلاد پڑھنا حضرات کیڑیاں گھلاں کرنیاں یہ لوگ کہندے نے اج تانوں بھی سوال کر دینے جدوں میلاد دا مہینہ چڑھدا ہے جناب کالی نور دین صاحب نے 373 کھل دی ریا باپ تشریف فرمانے میں انہاں بھی مخاطب ہونا وا جناب 387 والے احباب میں انہاں بھی مخاطب ذرا توجہ دی ضرورت ہے جناب حضرت مولانا عبدالخالق صاحب تشریف فرما ذرا توجہ دی ضرورت ہے جناب لوگ سانو کہنے کتھے میلاد کتھوں کڈ کے لے آئے میں کہ انیا ذرا کتاب تے دیکھ اے اج دی میری تواڈی کسری کتاب نہیں یہ لکھی ہوئی بلکہ 900 سال پہلے دی کتاب واہ جی واہ یہ اج دی کتاب ہے یہ کہتے اج کل پڑھ کے لے کنے 100 سال پہلے جی 900 سال انہوں کیا ادھوں کا نہ تو جمعیا نہ تیرا دادا جمعیا نہ پردادا نہ لکڑ دادا نہ چکڑ دادا نہ کوئی ہور پھڑ دادا نہ کوئی ہاں نہ کیڑا کیڑا دادا کوئی بھی نہیں سی جمعیا جدوں محبوب دا میلاد لکھیا گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری کیا بات محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی آمینہ کا لاڈلا حضرات نے کے اعلان کرنا نبی پاک حالے آئی نہیں بلکہ آن تو پہلے انہیں بندے کٹھے کر کے معبود آمد میلاد پڑھنا انہیں کہنا انہو یوشکو ان یولد فیکم مولودن حیت میلاد انہیں پڑھنا انہو یوشکو ان یولد فیکم مولودن یا عالم مکہ یتیم لہو العرب وَيَمْلِكُ الْعَجَمَ غَادَ زَمَانُهُ جناب اس نے کی پڑھنا انہیں کہنا مکے والے ہو تیاری پڑھ لو محبوب ہون والے نے انہاں دا کلمہ عرب والے بھی پڑھن گے تے عجم والے بھی انہاں دے غلام ہون گے کیا کہنا جی سبحان مولود دے واضح آ گیا کہنا میلاد کتوں کٹ دے واہ جی واہ مولود تے واضح آ گیا تو کدوں دا آیا نبی پاک دی آمد تو پہلے کیا بات ہے حضرات انہیں تقریر کرنی نا انہیں نبی پاک دی نشانیاں دسنی
ہوں میں تھوڑا اپنے انداز چ گل کراں گا جناب انہیں نشانیاں دسنیاں لوگوں ہوں جی ساری تقریر مکدی لوگ دوڑتے کوئی سلام لینا کوئی کوئی لنگر والوں دوڑ پہ کوئی لنگر والوں دوڑ پہ رات جدو وہی تقریر مکنی نا تو وہی تقریر کا ایک عجیب ہی انداز ہوں سی تقریر ختم ہونی آلے دوالے لوگوں نے اپنے بچے ہاتھوں سے چک کے کھڑے ہونا واہ جی واہ کیا بات ہے بچے ہاتھوں سے چک کے کھڑے ہونا ویسے ہاں یار دیکھی تے جس بچے دے بارے کیا ہے ہی ہے واہ جی واہ وہ نہیں پھر دوسرے نے آ جانا ایسے تو دیکھی اے بچہ ہوئی ہے انہیں کہنا میں جو کہنا وہ نہیں ہالے نہیں آئے چلے جاؤ واہ جی واہ انہیں تقریر کر کے چلے جانا انہیں اپنے گرجے چ پہنچنا تے جناب انہاں نے پیچھے بھی کسی میں سکون نہ آنا انہیں اپنا بچہ چکنا تے چک کے جناب ایس دے بوئے تے پہنچ جانا ایس انہیں ادھر ہی آواز دینی آ کی مسئلہ ویسے یار باہر نکلے دیکھی وہ بچہ تو نہیں جہے بارے تو نشانیاں دس رہے دفاع ہو جاؤ کیوں میرے تنگ کرتے میں بھی کہیے نہ لے وہ نہیں جدو آن گے پتہ لگ جائے گا پتہ لگ جائے گا چلے جاؤ لوگ واپس چلے جانا قربان جائیے جدو باری آئیے محبوب کریم دی جدو محبوب کریم دی باری آئیے نبی پاک دی جدو آمد پاک ہوئیے حضرت عبدالمطلب آپ نے نبی پاک ہتھاں چوٹھایا ہتھاں چوٹھا کے قصد کیتا ہے میں اس دے کول چلا جا کے نبی پاک دے بارے پوچھائے ہوئی نے کیا کوئی غور نے حضرت عبدالمطلب نے نبی پاک اپنے ہتھاں دے اندر اٹھایا ہے جناب ایسے پہلے ہی اپنے کوٹھے تے چڑھ کے نبی پاک دا انتظار کرنا شروع ہو حضرات بندہ دیر دا کسی دا انتظار کردا ہوئے نا تو سامنے عورت دیر دا بندہ انتظار کردا ہوئے تو تھوڑی تھوڑی شبیہ جی جو نظر آن لگ دی نا بندہ کدی آندے یار لگتا تے ہوئی میں پتہ دیکھا گیا یار لگتا تے ہوئی بندہ اس انداز نہ گل کردا جدوں حضرت عبدالمطلب دی شبیہ نظر آنا شروع ہوئی نا تے ایس کوٹھے تے چڑھیا حضرات ہن یہ نہیں کہنا کہ لگتا ہوئی ہے اے میرے کو آ کے عبارت دیکھ لو انہاں جناب ابن اساکر نے عبارت کیڑی لکھی کہندے نے اے ہن عبدالمطلب دی جدوں شبیہ ہلکی جی نا حضرت عبدالمطلب دی شبیہ نظر آنے شروع ہوئی نا یہ نہیں کہندے لگتا ہوئی ہے بلکہ کہندے نے کن اباؤ کاش عبدالمطلبی ہو کاش عبدالمطلبی ہو اور کوئی نہ ہوئے جدوں حضرت عبدالمطلب قریب آ گیا نا جدوں قریب آ گیا تو جناب دوڑا دوڑا تھلے آیا دروازہ کھولیا حضرت عبدالمطلب والے گالی کرنے لگے کہندے بولے ہونا ہے ہوئی سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد آمد مصطفیٰ بولو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات سیدھا کر کے شاعر نے بڑے پیارے ترجمانے کی تھی شاعر آگرہ ہے ہر پاسے پیانے دو گائیاں تیرے نادیاں گھر پاسے پیانے دو گائیاں تیرے گھر پاسے نے دو گائیاں تیرے نادیاں فرشا فرشایو روش نایاں تیرے فرشا فرشایو روش نایاں تیرے اور سونے تو سونے
زبانی سے خوش کرتا پیا گلا آخری واقعہ پڑھنا تو جناب میرے بیان ختم ہو جانا حضرات اے خصائص الکبریٰ میرے ہاتھ کے اندر کتاب امام جلالدین سیوطی رحمۃ اللہ کی تعالی ہے آپ بڑی پیاری گل آپ فرماندے نے آپ فرمانے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم آپ نے جدوں ولادت والی رات آئی یہ کہندے کہاں پہ لکھا میلاد ہم نے آج آگے دیکھنا واہ جی واہ میں میرے کو جنیاں کتاباں پڑھیاں کوئی بندہ کہہ دے جناب انہاں چوں اردو دی کوئی کتاب ہے واہ جی واہ کوئی بندہ کہہ دے اردو دی کتاب ہے میں جناب جمعہ پڑھاواں تے میں حضرت آمنہ دیاں گلاں کیتیاں تے مینوں بعد وچ ایک منڈا کہن لگا کہندا جی یہ تسی حضرت آمنہ دیاں گلاں دس دے کہ آپ نے فرمایا اتنا ہو گیا کہ حضرت آمنہ تانوں آپ دس کے گئی میرے کہنا تانوں آپ دس کے گئی میں کہا جدوں تو حدیثاں پڑھدا بخاری مسلم نسائی ترمذی ابن ماجہ دیاں تینوں امام بخاری آپ دس کے گئی واہ جی واہ کیا بات ہے یار بول دے چھڈو یار ایتھے بھی کچھ کہنا کہ نہیں کہنا نالے کونی مار کے پوچھ لو کہنا کہ نہیں مجھے سبحان اللہ بولو تے صحیح سبحان اللہ اچھا یہ کہنے جناب کہاں پہ لکھا میلاد میں کہ آنے جا کتاب پڑھ اسی بھی تے کتاباں ہی لے کے بیٹھے ہیں نا اور اج دیاں اپنی کتاباں نہیں جناب انہاں دیاں کتاباں جنہاں دیاں تعریفاں تسی آپ کیتیاں اور بڑی گل واہ جی واہ بڑی گل اے کتاب بھی اسی نہیں چھاپی کیا بات ہے یہ چھاپی بھی نا آپ ہی واہ جی واہ آپ ہی چھاپی جاندے آپ ہی کہندے کہاں پہ لکھا مکتبہ بھی انہاں دا چھاپی بھی آپ ہی اسی تے چھاپی نہیں چھاپی بھی تسی آپ ہی سانوں پوچھی جاندے کہاں پہ لکھا انے جو جڑا چھاپ کے پیسے چمبی جاندے لوگوں کو اسی میں لکھا کیا بات ہے واہ جی واہ اسی میں لکھا ہے امام سیوطی آپ کی لکھ لیں ہم دیکھو انشاءاللہ مزہ آئے گا کیا بات ہے امام سیوطی آپ فرماندے ہیں حضرات امام سیوطی لکھ رہے ہیں لما قدرت ولادت آمنہ کوئی اگر بندہ ایتھے بیٹھا ہوئے جناب کسے کوئی انہاں دا بندہ بیٹھا ذرا توجہ دے نال سن لے میں کوئی اردو نہیں پڑھ رہا بلکہ عربی پڑھ رہا کہ میرے کول جناب خود آ کے پڑھ لے میں اودے کول عبارت بھی پڑھاواں گا ترجمہ بھی کراواں گا جناب امام سیوطی لکھ رہے ہیں لما قدرت ولادت آمنہ قال اللہ لملائکتہ افتحوا ابواب السماء كلها وابواب الجنان كلها وامر الله الملائكه بالحضور ونزلت تبشر بعضها بعضا وتطاول الجبال الدنيا وارتفعت البقال وتباشر اهلها ولم يبق ملك الا قدرا واخذ الشيطان فغل 70 غلا والقي منكوسا في لجة البحر الخضراء وغلت الشياطين والمردة وألبست الشمس يومئذ نورا عظيما حضرات امام سیوطی لکھ رہے ہیں کہ نبی پاک دی جدوں آمد پاک دا ویلا نیڑے آیا رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے فرشتے کوئی بھی فرشتہ ایتھے نہ رہے کوئی بھی فرشتہ ایتھے نہ رہے اے فرشتے میرے محبوب دی آمد پاک ہو رہی ہے سارے چلے جاؤ فلم یبق ملک الا حضرا کوئی بھی فرشتہ اٹھے لیا نہیں بلکہ محبوب دے استقبال واسطے ساری زمین پہ آ گئے حضرات ایتھے اگر جناب حضرت مولانا قاری سرور صاحب ایک جلوس کڈن نا یا نور دین صاحب ایک جلوس کڈن تے کئیاں دا جوس نکل جاندا کئیاں دا جوس نکل جاندا حضرات کتنی تعداد فرشتے آندی واہ جی واہ کتنی تعداد فرشتے آندی جناب اتوں جدوں اتنے سارے فرشتے اکٹھے تھلے نوں آئے ہون گے کتنا بڑا جلوس بنیا ہے گا میں کہنا جی اج والے یہ لوگ ہوندے اس اتنے بڑے جلوس نوں دیکھدے بھاواں تھاں تے ہی مر جاندے واہ جی واہ ویسے ایک باری دیکھ لینا چاہیے چلو رولا ہی نپٹ جاندا کیا بات ہے واہ جی واہ جان تے چھوڑ دی جناب رولا ہی نپٹ جاندا ہے ایک باری دیکھتے رہندے ہیں ساڈے تے اعتراض کردے بھئی جلوس کہاں سے نکالیا انیا تو آپ ہی لکھیا کہاں سے نکالیا واہ جی واہ کہاں سے نکالیا یہ دیکھ لو بھائی میں تم نے خود ہی چھاپا ہے بھائی کہاں سے نکالیا اچھا واہ جی واہ آگے چلو
بڑی زبردست گل ہے امام سیوطی لکھتے ہیں وَتَطَاوَلَ الْجِبَالُ الدُّنْيَا فرماندے نے کہ دنیا دے جنے پہاڑ سی لمبے ہو گئے یہ اپنا عاشقاں دی زبان سے ترجمہ کریے حضرات کسی نے کوئی 4 پیسے لب جائے نہ کوئی شہر چنگی لب جائے اسی کی کہنے چوڑا ہو گیا واہ جی واہ وَتَطَاوَلَ الْجِبَالُ الدُّنْيَا نبی پاک دی آمد دی خوشی مناندے آیا پہاڑ بھی چوڑے ہو گئے واہ جی واہ بھئی یہ اپنی عید میلاد النبی والے دن آپ گلے ملتے ایک دوسرے سے یہ بدعت ہے یہ بدعت ہے یہ بدعت ہے میں کہا انہا بوتا بھی نہ کھچ کے تو پوچھو نہ ٹوٹ جائے یہ بدعت ہے میں کہا دیکھ بدعت ہے کہاں سے نکالا بھئی یہ بھی آپ نے چھاپا بھئی یہ کہاں سے نکالا دیکھو کی دیکھ رہے امام سیوطی فرماندے نے کہ جدو نبی پاک دی آمد پاک ہوئی سمندر دیاں لہراں اٹھیاں وَتُبَاشِرُ أَهْلَا ایک دوسرے دے گلے ملیاں واہ جی واہ کیا بات آکے کر دے کوئی ترجمہ تُبَاشِرُ أَهْلَا سبحان اللہ کوئی آکے کرے جناب تُبَاشِرُ أَهْلَا آکے جناب سمندر دیاں لہراں بھی گلے ملیاں کہاں سے نکالا سوال کر رہا اگے چلو جناب بڑی پیاری گل ہے وَأُخِذَ الشَّيْطَانُ فَغُلَّ سَبْعِينَ گلہ آگے مزدار کر انہوں نے اپنے انداز سے ترجمہ کرا کہ ویسے تو لفظ دے مجھولا لیکن میں معروف دے انداز اپنے انداز سے ترجمہ کرا کہ ویسے علماء اس انداز بھی کر دینے اللہ نے فرمایا وہ فرشتے ہو وہ شیطان دوڑا جانا پھڑو انہوں واہ جی واہ وہ پھڑو انہوں دوڑا جانا فَغُلَّ سَبْعِينَ غلہ 70 سنگل پائے گئے واہ جی واہ یہ آج پتہ نہیں وہ کھلے پھر دینے واہ جی واہ 70 سنگل پائے گئے اور حضرات وَأُلْقِيَ مَنْقُوسًا فِي لُجَّةِ الْبَحْرِ وَخَضْرَا اللہ نے فرمایا پھڑ لیا شیطان کے اللہ پھڑ لیا انہوں ہن سمندر چ گوتے دے واہ جی واہ کیا بات ہے انہوں الٹا کرو اٹھیا کرو انہوں پٹھیاں کرو وَأُلْقِيَ مَنْقُوسًا انہوں گوتے دے واہ جی واہ کیڑا معبود دی آمد تو چڑے انہوں گوتے دے کیا بات ہے وَأُلْقِيَ مَنْقُوسًا فِي لُجَّةِ الْبَحْرِ وَخَضْرَا نہیں تے آگے بھائی کوئی ترجمہ کر لے میں نے بھی کو سمجھا دے واہ جی واہ سبحان آگے آپ اللہ سامنے کیا میں نے بات کو سمجھا دے ہاں بھائی اگے دیکھو میں بڑی پیاری گل ہے وَأُقِيمَ عَلَى رَأْسِهَا فرمانے کہ نبی پاک دی جدو آمد پاک ہوئی 70,000 حوراں ہوا چ کھڑیاں ہو کے ینتظرون ولادت محمد نبی پاک دی آمد دا انتظار کر رہی ہیں سبحان اللہ حضرات کی کہندیاں ہون گے جویں ساڈے بابے پڑھدے نے ہیں آؤ ساریاں حورانی نبی دار مل سے راگائے آؤ ساریاں حورانی نبی دار مل سے راگائے آؤ ساریاں حورانی نبی دار مل سے راگائے آؤ ساریاں حورانی نبی دار مل سے راگا آج رات میلاد دیے آج رات میلاد دیے سونے دے صدقے جائے آؤ ساریاں حورانی نبی دار مل سے راگائے اس رات میں کہنے یہ آپ نے لنگر کہاں سے نکالا واہ جی واہ لفظ لا کے کہنے کتھوں کڑیا ویسے تو دیگاں چ کڈیا ابراہیم صاحب کہتے دیگاں چ کڈیا کہاں سے نکالا بھئی آگے پاس حوالہ کیا ہے میں کہا آدھا جناب ویسے تو لنگر چھاڑ دے چھاڑتے چھوڑتے کوئی نہیں اعتراض کرتے ہیں چھاڑتے کوئی نہیں یہ کہاں سے نکالا ہے بھی آگے وَقَانَ قَدْ أَذِنَ اللَّهُ تِلْكَ السَّنَةَ لِنِسَاءِ الدُّنْيَا أَنْ يَحْمِلْنَ ذُكُورًا كَرَامَةً لِمُحَمَّدٍ آپ فرمانے نے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ محبوبی آمد پاک ہو رہی ہے لہذا جڑے جڑے بھی شادی شدہ لوگ نے انہاں دے اندر منڈے ونڈو واہ جی واہ کیا بات ہے اے منڈے ونڈو کیا بات ہے اور کئی چیزیں میں چھڑ کے آخری جملے پڑھنے لگا آپ فرمانے نے وَأَمَّا الْبَيْتُ فَأَيَّمَّا سَمِعُوا مِنْ جَوْفِهِ صَوْتًا وَهُوَ يَقُولُ الْآنَ يَرِدُ عَلَيَّ نُورِي الْآنَ يَجِينِي زُبَارِي الْآنَ أُطْهَرُ مِنْ أَنْجَاسِ الْجَاهِلِيَّةِ آپ فرمانے نے کہ کتنے دنوں تک کعبۃ اللہ نبی پاک دیاں نعتیں ہی پڑھتا ہے کتنے دنوں تک
آپ فرمان لے کے لوگوں کتنے دنوں تک کعبۃ اللہ محبوب کریم دیاں نہ کہیں پڑھدا رہا ہے کعبہ کی کہندا سی لوگو اللہ رب کائنات دے پیارے محبوب آ گئے نے ہن انہاں دا صدقہ میرے اُتے نور دی چادر بچھ جائے گی محبوب کریم آ گئے نے انہاں دا صدقہ مینوں بھی بسیرا لب جائے گا ہن انہاں دا صدقہ میرے اندروں جتنے بھی بتاں دی پلیتی ہے ساری دور ہو جائے گی حضرات کعبے نے بھی جوم کے نبی پاک دیاں نعتاں پڑھیاں نے حضرات نبی پاک دی شان کیسے شان ہے اے انبو لے آنو بلا جان گائے انبو لے آنو بلا جان گائے انبو لے آنو پڑھ لو آخری شیر بوٹے سامنے پڑھیا مل کے پڑھ لو کس لیے زبان خاموش نہ دوے نبی پاک دے ان بولیاں نو بھی بلاندے نے تسی دے بولن والے ہو پھر بولو اے ان بولے آنو بلا جان گائے ان بولے آنو بلا جان گائے گل میں بڑا جان گائے پتھران گل میں اے پتھران گل میں بڑا جان گائے اے سفیاں کھجورا رقبہ خدا جان گائے محمد دا رقبہ خدا جان گائے خدا دی ثنا مصطفیٰ جان گائے خدا دی ثنا مصطفیٰ جان اللہ کریم ساری حاضری قبول فرمائے پیارے محترم بھائیو اگر تسی بھی چاہتے ہو کہ جس طرح اتنے بہ کے میں سونے محبوب دیاں گلاں کیتیاں تسی سنیاں تواڈے بچے بھی اس طرح سونے محبوب دیاں گلاں کرن تے رات دور جان دے لوڑ نہیں دعوت اسلامی دا پیارا ماحول ساڈے کول سبحان اللہ حضرات دعوت اسلامی اس وقت کم و بیش 3 لاکھ طالب علموں نے پڑھا لے گئے سبحان اللہ اللہ 3 لاکھ اج گھر دا نظام چلانا ہوئے نا 2-4 بندے نا تے وہ اوکھا ہویا دال روٹی بھی اوکھی ہوئی تے 3 لاکھ طالب علموں نے دعوت اسلامی پڑھا لے سبحان اللہ یہ حضرات پھر دیکھو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دا درد امت کلی مولوی نہیں یہ جڑے مولویاں نو ہیں بکواساں کرنے والے لوگ وہ نیڑے بھی نہیں لگے اتنے جناب سلاب زدگان دے دعوت اسلامی ہن تک 212 کروڑ تو زیادہ روپیہ خرچ کر چکی سلاب زدگان سبحان اللہ سبحان اللہ 212 کوئی لیاؤ سامنے مقابلہ کرے اتنا جناب جڑے جناب مولویوں کے خلاف بکواس کر دیں مولوی کی کر دے مولوی جائی ویلیاں کھاندے نے تے جناب اتنے دیکھو کون پہنچیا اتنے مولوی پہنچے نے کورونا دے حالات دے اندر امت تے اوکھا ٹائم آیا جناب جدوں بچیاں واسطے تھیلی سیمیاں دے مریض جڑے بچے نے جناب انہاں واسطے جدوں خون بھی نہیں سی لب رہا ادارے والے جناب پاکستان دے اداریاں نے جناب الرٹ بجا دیتا سی کہ انہیں لوگ مر جانے چونکہ خون نہیں لبن دیا
حضرات میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک اعلان کیتا، ایک اعلان دے صدقے دے نال جناب کی ہویا، ادارے نے ہاتھ جوڑ لیا کہ ساڈے کو ہن جگہ ہی نہیں کہ جتھے خون سٹور کریے۔ اینا خون انہاں دے اشارے تے لوکاں نے دتا۔ وہ میرے شیخ طریقت تے اپنی حالت کی جناب، اپنا گھر بھی کرائے دا، گھر بھی ذاتی نہیں، تے جناب حالت کیسی ہے کہ جناب ایک دفعہ پوچھا گیا کہ جناب تہاڈے کو مالیت کتنا کہ روپیہ؟ دنیا دیکھنے والی سمجھدی پتہ نہیں کتنا امیر ہوئے گا الیاس قادری، کتنا کہ روپیہ تہاڈے کول؟ تے آپ نے فرمایا اگر کوئی مینوں زکات دے گا تو لگ جائے گا۔ میں خود مدنی مذاکرہ ایک دفعہ سماعت کر رہا کہ کس نے آپ نو اصرار کیتا کہ اس وقت تہاڈے کو کتنا بینک بیلنس ہے، کتنے کہ روپیہ تہاڈے کو؟ تے بڑی حیرانگی ہوئی، میں خود بڑا حیران ہوا، کہنے میرے کو صرف میرا ذاتی جڑے 5-6 ہزار روپے۔ کتنی بڑی دنیا دی تحریک چلا رہے ہیں اور کوئی پیسے بھی نہیں، پیسے ذاتی کول ہی نہیں آئے تے پیراں نے جناب اپنی جیباں تے انہاں دے کتے بھی جناب دیسی گھے کھاندے نے پیراں دے۔ اج دے حالات ایسے نے تے وہ مرد کلندر جناب سونا بھی تے کھجور دی چٹائی دے۔ تے جناب ایک دفعہ ایک عالم دین آئے تے انہوں نے بابا سارے روپیے گٹھی یہ بننی تے وہ جناب دون دین، آپ نے پوچھا کہ کی ہے؟ اگر جی پیسے تحفہ دینا چاہنا، فرمایا میں نہیں قبول کرنا کہ لے لو انہیں پرے ہی رکھو۔ اگر حضور دعوت اسلامی نے دے دے تہاڈی تحریر، فرمایا کہ پھر مینوں نہ دیو، آپ ہی ذمہ داران بیٹھے انہوں نے دے دیو، میرے ہاتھ نہ لو، میرے ہاتھ نہ لو۔ اتنا یعنی کہ دنیاوی مال تو بھی پرے، اور اتنی دیر دے جناب دعوت اسلامی چ آ رہے ہیں، مدنی چینل چ اتنی دیر دے آ رہے ہیں، ایک چینل تے کوئی آوے تو لکھاں تنخواہ لیندا، انہاں دی وجہ تو اتنی تحریک اور چینل چلن دیا سارا انہاں دی وجہ تو۔ تے کہندے کہ میں اج تک ایک دفعہ مدنی چینل دی طرفوں چاہ بھی نہیں پیتی، وہ بھی میں گھروں جڑی لے کے آنا وہی پینا، روٹی بھی ٹفن چ اپنی پا کے لے کے آندے ٹفن۔ اج اسی کوئی تھوڑا جنا جناب پڑھ لکھ جائیے نا، اسی ٹفن چکنا اپنی کہنے لے لوگ کی کہن گے ٹفن چکی پھردا، وہ وقت دے جناب بڑی کام ہے، وہ اپنی روٹی بھی ٹفن چ پا کے لے کے سبحان اللہ۔ وہ الیاس قادری انہاں دی طرفوں ہی پیغام، انہاں دی طرفوں پیغام ہے کہ میرے دعوت اسلامی دے معاملات چلان واسطے اس وقت ضرورت ہے دعوت اسلامی نو چندے دی، کیونکہ دعوت اسلامی نے بہت سارا چندہ ادھر جمع کراتا سیلاب زدگان تے، بہت سارا جناب ادھر اکٹھا کر کے کندیا، لیکن انہوں مدارس دعوت اسلامی دے یا دعوت اسلامی دے معاملات چ پریشانی آ رہی کافی، تاں کر کے میرے اہل سنت نے اعلان کیتا کہ جڑا دعوت اسلامی واسطے ٹیلی فون یعنی کہ چندہ جڑا جمع کرائے گا، اور ایک یونٹ آپ نے فرمایا 10,000 روپے، فرمایا جڑا جمع کرائے گا، اور کئی آپ نے دعاواں دتیاں جنہاں وچ کہ بھی دعا یا اللہ اتنی دیر تک دنیا تو نہ جائے جنی دیر تک تیرے محبوب دا دیدار نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اگر ایک 10,000 دے اندر ایک ولی کامل دی دعا مل جائے ان کی چاہیے جناب۔ حضرات جے ساڈے کو ہو سکے تو پورا یونٹ جمع کرائیے، اسی ہو سکے تو پورا یونٹ جمع کرائیے، اسی نہیں ہو سکتا تو ادھا یونٹ 5,000 کو 4,000 3,000 2,000 1,000 ہے 500 100 روپیہ، اور ہنی میں عرض کراں گا ایسے ترغیب سے جتنا بھی ہو سکتا کچھ نہ کچھ حصہ دعوت اسلامی واسطے ہونا ہی جمع کر، کوئی بندہ بھی رہے نا، جتنا بھی ہو سکتا جھجکے نہ کوئی بھی بندہ، بعض اوقات چھوٹی نیکی بھی بڑے نال زیادہ کم کر جاندی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ قاری صاحب